بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا وائرس سے متعلق کورونا وائرس کی بات بھی یہی ہے کہ آج کل جو یہ وبا پھیلی ہے اس نے بہت لوگوں کو ڈرا دیا ہے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے اونٹوں میں کھجلی کی بیماری پھیل رہی ہے، ایک اونٹ سے دوسرا، دوسرے اونٹ سے تیسرا، تیسرے اونٹ سے چوتھا۔ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا اگر ایک سے دوسرے کو کھجلی کی بیماری لگ رہی ہے تو پہلے اونٹ کو کہاں سے بیماری آئی؟ تو ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی، البتہ تقدیر کی بنیاد پہ بیماری لگتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، لیکن بیماری کے جراثیم ضرور اڑ کر کے لگ سکتے ہیں، تو اس لیے احتیاط کیا جائے۔ اور ابھی بہت خوبصورت سی بات ہمارے قائد سے میں نے سنی، انہوں نے یہ بات بتائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیماریاں کب ہوتی ہے؟ جہاں گندگی ہوتی ہے۔ بیماریاں کب ہوتی ہے؟ جہاں گندگی ہوتی ہے۔ بہت لوگ نام رکھتے ہیں، مسلمانوں کے محلے گندے ہوتے ہیں، کچرا پڑا ہے اور چڈیاں پڑی ہے اور جو وہ یہ پھیلا ہوا ہے، وہ پھیلا ہوا ہے، کیچڑ پھیلا ہوا ہے، غلاظت پڑی ہوئی ہے، پیشاب ہے، بکریوں کی لید ہے، وغیرہ وغیرہ سب ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ یورپ میں جائیں، امریکہ کو دیکھ لیجئے، برطانیہ کو دیکھ لیجئے، وہ بڑے صاف ستھرے محلے میں رہتے ہیں، مگر آپ دیکھ لیں کہ جن مسلمانوں کو گندے رہنے کا طعنہ دیا جا رہا ہے، کورونا وائرس کا شکار وہ لوگ کم ہیں، لیکن جو لوگ اپنے صاف صفائی میں بڑے نازا ہیں وہ لوگ زیادہ اس کے شکار ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ سروے کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا وجہ کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو گندگی ہے نا یہ بھی نقصان دہ، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس سے بڑی گندگی جو نقصان دہ وہ گناہوں کی گندگی ہے۔ اسی لیے کورونا وائرس کا حملہ وہاں زیادہ ہو رہا ہے جہاں پر کچرے کی گندگی سے زیادہ گناہوں کی گندگی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ کچرے کی گندگی پر بھی خیال رکھیں اور اس سے زیادہ گناہ کی گندگی کا خیال رکھیں۔ کچرے کی گندگی چند چلو پانی سے دھلی جا سکتی ہے، لیکن گناہ کی گندگی 7 سمندر کے پانی سے بھی دھلی نہیں جا سکتی ہے۔ تو لوگوں کو اگر صفائی کا خیال کرنا ہے تو گناہوں کی گندگی کا خیال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کچرے کی گندگی تو کوئی بھی صاف کرتا ہے، اسلام گناہوں کی گندگی پر خاص توجہ دیتا ہے۔ اور کورونا وائرس سے نپٹنا ہو یا کسی بھی بیماری سے نپٹنا ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے علاج بتا دیا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بیمار پڑو تو ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاؤ، پہلے کسی غریب کے ہاتھ میں صدقہ دے دو، بڑی سے بڑی بڑا ٹل جائے گی۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جب تم صدقہ دیتے ہو تو وہ صدقہ تمہاری بلا سے جنگ کرتا ہے، بلا ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے اور تمہیں بلاؤں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے سفر پہ نکلو تو صدقہ دو، کسی مہم پر نکلو تو صدقہ دو، دعا کرو تو دعا کرنے سے پہلے صدقہ دو، نماز کے لیے جاؤ تو نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ دو۔ یہ صدقے کا رواج اتنا ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو شخص صدقہ دے گا اللہ اسے بری موت سے بچائے گا، اللہ اس کی عمر لمبی کرے گا، اللہ اسے بیماریوں سے بچائے گا۔ اور جب تم کسی غریب کے ہاتھ میں صدقہ دیتے ہو تو غریب کے ہاتھ میں صدقہ بعد میں پہنچتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے۔ تو صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو، اس کی برکت سے ہم سب سے نپٹ سکیں۔